لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارے ایمان کے دعوے کی
اس وقت کھل کر کامیابی آئے گی جب تم کو آزمایا جائے گا. اور دنیا میں جو کوئی چیز ترقی کرتی ہے اس کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک پتھر ہے، اس کی ہمارے نظر میں کوئی وقت نہیں، کوئی قیمت نہیں، لیکن جب کسی پتھر کو تراشا جاتا ہے، مختلف ادوار سے اس کو گزارا جاتا ہے، اور یہی پتھر جب ہیرا بن جاتا ہے تو ہر کسی کی نگاہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. جو پتھر جس کی ہماری نظر میں کوئی قیمت نہیں تھی، جب اس کو تراشا گیا تو یہ ہیرا جب بن گیا تو لوگ لاکھوں روپے خرچہ کرنے لگے. اسی طرح سونے کو جب تک آگ میں نہیں دبایا جائے گا، جب تک وہ کندن نہیں ہو جائے گا، کوئی اس کو چاہے گا نہیں. تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اگر تم کو دنیا اور آخرت میں سرخری حاصل کرنا ہے، کامیابی حاصل کرنا ہے، تو ان مراحل سے ہو کر گزرنا پڑے گا. اور چھوٹی سی مثال، پھول ہر کوئی پسند کرتا ہے، لیکن پھول کی طرف تعریف تو دیکھیں. پھول بننے سے پہلے یہ کالا بیج تھا. بتائیے کوئی انسان گوارا کرے گا کہ وہ کالے بیج کا ہار بنا کے اپنے گلے میں ڈالے؟ کوئی گوارا نہیں کرتا. لیکن اسی بیج کو زمین کے سینے کو چیر کے اس کے اندر دفنا دیا گیا، اس کے بعد اس میں پانی ڈالا گیا، آپ کی تمازن اس پر نچھاور کی گئی، مختلف مراحل سے وہ گزرا. جب وہ پھول بن کر نکلا تو ہر کوئی اسے گلے سے لگانے کے لیے تیار. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں جب تم دعوے ایمان کرو تو یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کے دعوے کو آزمائے گا. جب تم ان آزمائشی ادوار سے گزر جاؤ گے، ہر قوم پکارے گی کہ یہ ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہر کوئی تم سے محبت کرے گا. لیکن اگر ان مراحل سے تم اپنے آپ کو بچاؤ گے تو کوئی تم سے محبت نہیں کرے گا. آج ہمارا یہی عادت ہے. آج بھی ہر سہولت کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ ہر مقام پر مسلمان ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کر دو اور تم کو آزمایا کر جائے گا؟ تم سے پہلے جتنے لوگوں نے دعوی ایمان کیا ہے ہم نے ان کو آزمایا ہے تاکہ صداقت اور جھوٹ واضح ہو جائے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا خباب بن الارض رضی اللہ عنہ یعنی رفت صحابی رسول گزرے اور آپ کا جو پیشہ تھا تلوار بنانا تھا، اور تلوار جو بناتا ہے وہ انتہائی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ تلوار جب بناتے ہیں تو بعض وقت جسم کو زخم لگ جاتا ہے اور انسان پسند نہیں کرتا کہ جسم کو زخم لگے. لیکن یہ اسلام ہے جو کہتا ہے کہ تمہارے جسم کو جتنا زیادہ زخم لگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ محبوب رکھتا. چنانچہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مزدور صحابی تشریف لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دست مبارکہ کو بوسہ دینے لگے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پوری دنیا آپ کے دست کو بوسہ دیتی ہے اور آپ یہ مزدور صحابی رسول کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کی محنت کی وجہ سے ایک کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، اس کو چوم رہا ہوں چونکہ یہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے. تو جتنا شدت جتنی مشکل ایمان کے ساتھ آئے گی ایمان میں اتنا نکھار پیدا ہوگا. تو خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بنایا کرتے اور جب آپ صاحب ایمان ہوئے علماء کرام نے لکھا ہے کہ کوئی جنگ ایسی نہیں گزری جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو اور آپ نے نہ شرکت کی ہو. یعنی ہر جنگ میں حضرت سیدنا خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. جنگ میں جانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس کے لیے بڑا جگر رکھنا پڑتا ہے کیونکہ جو جنگ میں جانے والا ہوتا ہے اس کو یقین نہیں ہوتا کہ زندہ واپس آؤں گا یا نہیں. لیکن ہر جنگ میں جا رہے ہیں تو اندازہ کیجیے کہ کتنے دلیر ہوں گے. لیکن ایک مرتبہ یہ بھی ایک مرتبہ شکایت لے کر
ایک لگا کر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. بابا بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مخالفین اسلام نے ہم پر مشکلوں کے پہاڑ توڑ رہے ہیں, حد کر دی ہے ان لوگوں, ہمارے حق میں دعا فرمائیے. قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمانے کے بجائے بابا بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دیتے ہوئے کہا, اے بابا کیا تم کو پتا نہیں ہے کہ تم سے پہلے جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا کفار و مشرکین نے ان کو زمین میں گڑھا کھود کر کمر تک دفنا دیا تھا اور اوپر کا جو حصہ تھا اس کو آدھے سے لے کر کاٹ دیا تھا, 2 ٹکڑے کر دیا تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایمان کا دعویٰ نہیں چھوڑا تھا. کیا ایسے مشاہد تم پر آئے ہیں؟ خباب ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ, میں بات سمجھ گیا, اب آپ دعا نہ کیجیے, بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے کہ جب تک میرے اندر سانس ہے اس وقت تک میں ایمان پر قائم رہوں, کوئی مشکل مجھے ایمان سے ہٹانے نہ پائے. تو یہ ہے ایمان. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ فرعون کے ظلم سے کون واقف نہیں, اس کے پاس ایک باندی تھی جو اس کی بچیوں کے مانگ بال سنبھالا کرتی تھی, اشارہ تھی. تو ایک مرتبہ وہ فرعون کی لڑکی کے بال سنبھال رہی تھی, کندھی کے ہاتھ سے گری, جیسے ہی نیچے گری وہ اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کو اٹھانے لگی. تو فرعون کی بیٹی نے کہا پوری دنیا میرے والد کو معبود مانتی ہے اور تم کسی اور کو معبود مانتی ہو, کیا میرے والد کو معبود نہیں مانتی؟ اس نے کہا میرا معبود تو وہ ہے جس کا پیغام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے, میں تمہارے والد کو معبود نہیں مانتی. اب یہ لڑکی اپنے والد فرعون کے پاس پہنچی اور پورا ماجرا سنایا اور ایسے انداز سے سنایا تاکہ فرعون مشتعل ہو جائے, جذبات میں آ جائے, غصے میں آ جائے. کہا ابا جان آپ تو خوش ہیں کہ پوری دنیا آپ کو معبود مان رہی ہے, لیکن گھر کا یہ عالم ہے کہ آپ کی ایک ادنا سی کنیز غلام وہ آپ کو اپنا معبود ماننے سے انکار کر دیا. تو فرعون نے اس کو بلایا اور فوجیوں کو حکم دیا کہ اس خاتون کو لٹا دیا جائے زمین پر اور دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں میں کیلیں ڈال دیے جائے. اندازہ کیجیے ہم کو اگر سوئی بھی چھپ جاتی ہے تو تڑپ جاتے ہیں, کیا عالم ہوا ہوگا جب دونوں ہاتھوں میں کیل مار دیے گئے, پیروں میں کیل مار دیے گئے. اب فرعون کہہ رہا ہے بتاؤ مجھے معبود مانتی ہو یا نہیں؟ کہا یہ تو ایک جان ہے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں جانیں دیں گے تو میں نشانہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں. اتنے میں اس کی معصوم بچی کی رونے کی آواز آئی, لوگ خوش ہو گئے. فرعون سے کہا اس کو تکلیف نہ دو, اگر تکلیف دینا ہے تو اس کی بچی کے تو ماں کی ممتا اس کو برداشت نہیں کر پائے, لہذا وہ معصوم جان جو ابھی 2 سال کی بھی نہیں تھی اس کو لایا گیا اور فرعون نے کہا ماں کے سامنے اس کو ٹھہراؤ اور اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کرو. ماں سے کہا گیا اگر تم اپنی معبود نہیں مانتی فرعون کو تو تمہارے سامنے اس تمہارے دستے جگر کو معصوم بچی کو 2 ٹکڑے کر دیا جائے گا. ماں نے اطمینان کے ساتھ کہا اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو صاحب ایمان ہوتا ہے انہی کو آزماتا ہے. اگر میری ایک بچی نہیں کروڑوں بچیاں ہوں گی تو میں قربان کر دوں. سامنے قتل کر دیا گیا. اس کے بعد کہا گیا تیری بچی تو زندہ قتل کر دی گئی, اگر اب بھی تو اپنے موقف سے نہیں ہٹے گی تو تیرا بھی یہی حشر ہوگا. اس نے کہا میں نے ایک مرتبہ رب پر ایمان لایا ہے, اب تو چاہے قتل کرے یا نہ کرے میں اس سے ہٹنے والی نہیں. علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خاتون کو بھی شہید کر دیا. اب ہم ہمارے حالات کو دیکھیں, کیا یہ حالات ہمارے سامنے ہیں؟ اس قدر تکالیف, مشاکل اور مسائل ہمارے سامنے ہیں, تھوڑی سی مشکلیں آتی ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ جو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ مسلمانوں کو بتاؤ نہیں, اگر اپنے آپ کو اپنے اہل عیال کو قربان بھی کرنا پڑے تو قربان کر دو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نصرت اور تعریف فرمائے گا.
اللہ رب تبارک و تعالیٰ آزماتا ضرور ہے، لیکن بندے کے ایمان اور یقینی کیفیت کے اعتبار سے آزماتا ہے. یعنی اگر اللہ رب تبارک و تعالیٰ گنہگار کو آزماتا ہے تو اس کا مقصد الگ ہوتا ہے، لیکن محبوب بندوں کو آزماتا ہے تو اس کا مقصد الگ ہوتا ہے. تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں جب ایک عام مومن کو رب کائنات آزماتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں رب کائنات ایک عام مومن کے ایمان کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ اس شخص کو جو دعوی ایمان کر رہا ہے اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے دعویٰ کیا کہ میں صاحب ایمان ہوں. یہ اور بات ہے کہ آج تک ہم مومن اسی کو سمجھتے ہیں جن کا نام وحید ہو یا عبدالقادر ہو. یہ نام میں کچھ نہیں رکھا ہے، یہ تو نام تو اظہار ہے ایمان کا. ایمان کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے دلوں میں ہوتی. تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں جب تم دعویٰ کرو گے ایمان کا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ تم کو مصیبتوں میں اس لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ تم کو پتہ چل جائے کہ تم بحقیقت میں صاحب ایمان ہو یا نہیں. مثال کے طور پر میں نے دعوی ایمان کر دیا. میں نے کہا مولا میں تیری قدرت پر ایمان رکھتا ہوں. اب اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا مجھے. ایک آدمی کو بھیجا میرے سامنے 2 لاکھ روپے دے کر. وہ آیا اور کہا میرا ایک کام ہے یہ کر لیجیے، بطور رشوت آپ کو میں یہ 2 لاکھ روپے دے رہا ہوں. یہ آدمی نہیں آیا ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے میرے ایمان کی. تم نے جو ایمان کا دعویٰ کیا تھا، میری قدرت کا دعویٰ کیا تھا، دیکھتے ہیں کہ تم میری قدرت پر یقین رکھتے ہو یا 2 لاکھ روپے پر یقین رکھتے ہو. اب وہ جو پیسے رشوت لے کر سامنے آیا، اگر میرا ایمان مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، تو میں یہ کہتا ہوا انکار کر دوں گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اب بتائیے 2 لاکھ روپے کے لیے کوئی جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوگا؟ اس کے باوجود اگر میں رشوت دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان بہت کمزور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک پر مجھے یقین ہی نہیں ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ 2 لاکھ روپے بھی آ جائیں گے اور کل میدان حشر میں جنت میں بھی چلا جاؤں گا. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہے مجھ پر کہ بندے وقت ہے ابھی بھی ایمان کو مضبوط کرنے. اگر جنت میں جانا ہے تو اس ایمان کی جو کمزوری ہے اس کو وقت رہنے کے دور کر لے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دنیا میں بھی کامیابی سے نوازے اور آخرت میں بھی کامیابی سے نوازے. اور ایک مثال دیتا ہوں. میری نظر ایک پلاٹ پر پڑی جو کھلا پلاٹ 400 گز کا، اور مجھ کو معلوم ہوا کہ اس پلاٹ کا مالک غریب ہے، آٹو چلانے والا ہے. اس کی مالی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ اگر میں مقدمہ ڈال دوں تو وہ مقدمے کے اخراجات کو برداشت کر سکے. اب ذہن میں وسوسے آ رہے، شیطانی وسوسے آ رہے، آگے بڑھو تب تک کرو. لیکن اگر میرا ایمان مضبوط ہوگا تو میرا ایمان کہے گا اے نادان یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر تم رتی برابر کی برائی کرو گے، دنیا نہ دیکھے نہ صحیح لیکن رب کائنات ضرور دیکھوا ہے. اور تمہیں میدان حشر میں وہ برائی تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دی جائے گی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی تمہیں جنت میں جانے میں. بتائیے جب ایسا ایمان میرا ہوگا کیا میں وہ اوپن پلاٹ پر فتح کرنے کے لیے آمادہ ہوگا؟ اگر اس کے باوجود میں آمادہ ہو رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان کمزور ہے. تو یہ جو خیالات آ رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں. آزمایا جا رہا ہے. تم نے دعوی ایمان تو کر دیا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ تمہارا ایمان کس لیول کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آزمائش ہمارے لیے زحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے بندے وقت سے ابھی بھی سمجھ جا. اگر تو نے کسی کے پلاٹ پر فتح کر لیا ہے، اب تجھے معلوم ہو گیا تو اس فتح کے پلاٹ کو واپس کر دے. یہ پلاٹ کام آنے والا نہیں ہے. اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ تیرا ایمان. اور ایک مثال دیتا ہوں.
اپنے یتیم بھائی پر یا بھتیجے پر یا بھانجے پر یا کسی اور رشتے دار پر ظلم کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان مضبوط نہیں ہے. میں جو ایمان کا دعویٰ کیا ہوں میں اس میں ناقص چھوٹا ہوں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انڈیکیشن دے رہا ہے کہ اے بندے سمجھ جا. اگر آج تو اپنے ایمان کو مضبوط کر لے گا اور یتیم پر ظلم نہیں کرے گا تو میں اتنا قدرت والا ہوں کہ 20 لاکھ کو ہڑپنے کی کوشش کر رہا ہے میری رضا کے لیے 20 لاکھ چھوڑ کے میں 20 کروڑ کا جسم مالک بنا دوں. کیا یہ یقین ہمارا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ جو چاہے کرے؟ لیکن ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سازشوں سے اپنی دنیا کو سنوار سکتے ہیں. ہر چیز ایسا نہیں ہے. ہماری زندگی سنور سکتی ہے کہ رب کائنات کی مشیت کی وجہ سے سنور سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عام لوگوں کو جو آزماتا ہے اس لیے آزماتا ہے تاکہ ان کے ایمان کی حقیقت سے وہ واقف ہو جائے. دوسری چیز علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں عام انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے آزماتا ہے تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. یعنی مثال کے طور پر مجھ کو بخار آ گیا 3 دن تک پریش ہوں میں. پوری دنیا تہذیبی نگاہ سے دیکھ رہی ہے اور کہہ رہے بہت قابل رحم ہے. لیکن وہ تڑپنا وہ میری مجبوری یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے میرے حق میں بہت بڑی نعمت ہے. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کسی بندے مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنا دیتا ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی 3 دن تک بیمار رہتا ہے اور اس کے بعد شفایاب ہوتا ہے اور شفایاب ہونے سے پہلے وہ بیماری کے حالت میں صبر کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے گلا شکوہ نہیں کرتا تو وہ شخص ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے. اتنا بڑا کرم ہے رب کائنات کا. 3 دن کی مصیبت دے رہا ہے اور زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے. کیا یہ بڑی نعمت نہیں ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے یہاں. تو یہ عام مسلمان کو جب آزماتا ہے رب کائنات تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے. لیکن جب وہ اپنے محبوبوں کو آزماتا ہے مقبول بندوں کو آزماتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو آزمایا گیا ہے اس کے مقاصد الگ ہے. کیا مقصد ہے؟ تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے تو اس لیے آزماتا ہے تاکہ وہ دنیا کے امام بن جائیں. چنانچہ قرآن حکیم میں جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو اس وقت کو جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات نے آزمایا 4 باتوں میں تو آپ نے اسے پورا کر دکھایا. آپ کو حکم ہوا کہ اپنے ننھے بچے کو ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں جہاں پر کھانے کے لیے کھانا نہیں پینے کے لیے پانی نہیں. آزمائش سے گزر رہے ہیں. آپ نے بتایا گیا 80 سال تک 84 سال تک جس اولاد کے لیے آپ تڑپتے رہے دعا کرتے رہے اور ہم نے وہ اولاد آپ کو سرفراز کر دی ہے اب اسی اولاد کو زندہ دماغ کر دیجیے. یہ آزمائش نہیں ہے. تو جب ان آزمائشوں سے آپ گزر گئے تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم ہم نے آپ کو اس لیے آزمایا ہے تاکہ انسانیت کا آپ کو امام بنائے. آج ہر مسلمان یہ چاہتا کہ ہم امامت کے مقصد پر چلے جائیں. ہمارے اوپر کوئی حکومت نہ کرے ہم حکومت کریں. تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اگر یہ مقام چاہتے ہو تو مشکلوں میں صبر کرنا سیکھو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مسائل آئیں گے تو اس میں صبر کرنا سیکھو. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آزمایا گیا اس کی وجہ بھی یہی تھی. 72 کا قافلہ تھا. آزمائشوں کا دور تھا. ہر آزمائش میں صبر سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھتے گئے. آج ہر کوئی آپ کا نام لیتا ہے تو امام حسین کہتا ہے. امام آپ کے نام کا جز بن گیا. امام کس کو کہتے ہیں؟ لیڈر کو کہتے ہیں, قائد کو کہتے ہیں. آج مسلمان چاہتا ہے کہ لوگ ہمارے پیچھے ہیں, ہم مقتدا بن جائیں, لوگ مقتدی بن جائیں. تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اگر ایسا چاہتے ہو تو حسینی کردار اپنے اندر پیش کرو.
سے ہم گھبرا جاتے ہیں. ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے. کیا ہم تمنا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کو وہ عہدہ مل جائے, وہ مقام مل جائے جو ہمارے اسلاف کو ملا ہے, بزرگان دین کو ملا ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں یہ بتایا کہ اگر تم امامت چاہتے ہو تو اپنے اہل و عیال کو بھی قربان کرنا پڑے تو پیچھے نہ ہٹو, اسلام کی خدمت کے لیے آگے آ جاؤ. دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے, کیوں آزماتا ہے؟ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں اس لیے آزماتا ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہو جائے. ایک آدمی وہ ہے جو شہید ہونے کے بعد فضیلت حاصل کرتا ہے, لیکن ایک ہستی وہ ہوتی ہے جب وہ شہید ہوتی ہے تو شہادت کے مرتبے کو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو آپ کی فضائل میں کوئی اضافہ نہیں تھا, بلکہ آپ جب شہید ہوئے ہیں تو مرتبہ شہادت کو فضیلت حاصل ہوئی ہے. تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے تو ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آزماتا ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی فضیلت ہے, کوئی ایک دو ہو تو بتائیں. ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چچی ہیں. ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ حضور کے جسم اکثر کا ایک حصہ ٹوٹ کر آپ کی گود میں آ گیا. یہ خواب لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. آپ نے کہا اپنے خواب کو اپنے پاس رکھنا, مناسب وقت آئے گا تو میں اس کی تعبیر دوں گا. ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کو سلمہ کے گود میں دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہوئے تشریف لائے اور کہا اے چچی جان, آپ نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب یہی ہے. تو اندازہ کیجیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اکثر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جسم اکثر قرار دیا. وہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے, تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود خالق کائنات نے آپ کو بھی آزمایا. کیوں آزمایا؟ اس لیے آزمایا تاکہ شہادت کو بھی آپ پر ناز ہو جائے. لوگ شہید ہو کر جنت میں جاتے ہیں, لیکن آپ جب شہید ہوئے تو جنت بھی فراہم ہو گئی ہوگی کہ میرے آغوش میں آج امام حسین چلے آ رہے ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت پیش فرمائی, اب اس کا سبق ہم کو سیکھنا ہے. علماء کرام نے کیا ارشاد فرمایا کہ عام انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے تو اس لیے آزماتا ہے تاکہ ان کو ان کے ایمان کی حقیقت سے واقفیت ہو جائے کہ میں کتنے پانی میں ہوں, یا میرے جو گناہ ہیں وہ گناہ چھڑ جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے, تم اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ رب تم کو آزمائے تو اس لیے نہ آزمائے کہ تم کو تمہارا ایمان بتائے یا تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے, بلکہ اس لیے آزمائے تاکہ تم جب شہید ہو جائے تو شہادت کو بھی تم پر ناز ہو جائے. اتنا بلند مقام تم حاصل کرو کہ جہاں پر شہادت کو بھی تمہاری شہادت پر ناز ہو جائے, وہ بھی رقصاں ہو جائے, فراہم ہو جائے کہ آج میرے مقام پر یہ ہستی آ رہی. تو اندازہ کیجیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت سے کتنا بڑا پیغام دے رہے ہیں, لیکن ہم ہیں کہ وہی چھوٹی موٹی زمینوں کے پیچھے پڑے ہوئے جس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر کوئی انسان حقیقت میں مرسیڈیز کار چھوڑ کر جو بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں اس کی طرف توجہ دے تو آپ بتائیے وہ انسان معقول ہے یا نامعقول ہے؟ آج ہمارا یہی ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اونچے منصب پر قائد ہونے کی دعوت دے رہا ہے, لیکن ہم ہیں کہ دنیا کی طرف جا رہے ہیں. دنیا کی کیا معنی؟ ادنا سی چیز, بیکار سی چیز. روایت میں آیا ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت